قدیم زمانہ اور محل وقوع آج سے کم 4000 سال پہلے حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان حجر نامی جگہ میں ایک قوم سمود آباد تھی۔ حجر کا نام قرآن کریم سورۃ الحجر میں آتا ہے۔ یہ جگہ آج کل مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس قوم نے بہت ترقی کی۔ ان کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن کبھی ان سے جیت نہ پاتے تھے۔ یہ شہر مدینہ منورہ سے شمال مغرب میں 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مذہب قوم عاد کی تباہی کے بعد دن گزرتے رہے اور لوگ ایک بار پھر ابلیس کے وسوسے میں آ کر کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس طرح ایک بار پھر کفر و شرک پھیل گیا۔ سمود بت پرست بن گئے۔ وہ خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبودوں کی بت پرستیں کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں سمجھاتے اور دین کی دعوت دیتے، لیکن انہوں نے ہر طرح سے عاد کی پیروی کی۔ قرآن کریم میں تذکرہ ہے، ارشاد خداوندی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو یہ عمدہ نصیحت فرمائی تو قوم نے جواب دیا۔ سورۃ الہود میں ارشاد ہے، وہ کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، ان سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، کیا تم انہیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو؟ یعنی آپ علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی عقل مند اور مذہب تھے، باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اپنے معاملات میں لوگ ان سے مشورے لیتے تھے، لہٰذا انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ لیکن جب آپ علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے بہترین نرم و لطف خطاب فرمایا اور انہیں خیر کی طرف بلایا۔ قوم نے آپ علیہ السلام کو سحر زدہ قرار دیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ایک انسان ہو، لہٰذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزے کے طور پر ایک عظیم النشان جسم و خلقت والی اونٹنی عطا فرمائی، جو ایک پہاڑ سے سب کے سامنے برآمد ہوئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اونٹنی کو اللہ کی طرف سے منسوب کرنا ان کی شرافت و عظمت اور ان کی نشانی کو بتانے کے لیے تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، سورۃ الہود میں ہے، اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، لہٰذا اس کو آزاد چھوڑ دو۔ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو برے ارادے سے چھوڑنا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عنقریب آنے والا عذاب آ پکڑے۔ یہ اونٹنی معجزہ بھی تھی اور قوم کے لیے ایک آزمائش بھی۔ چنانچہ یہ اونٹنی جب پانی پینے آتی تو اس دن سارے کنویں کا پانی پی جاتی ہے، اور لوگ جب اپنی حاجت دوسرے دن پوری جا کے کرتے ہیں، ہم ان کے پاس ان کی آزمائش کے طور پر اونٹنی بھیج رہے ہیں، اسی لیے تم انہیں دیکھتے رہو اور صبر سے کام لو۔ اور ان کو بتا دو، کنویں کا پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر پانی کا حقدار اپنی باری میں حاضر ہوگا۔ یہ اونٹنی ان کے لیے امتحان تھی کہ اب بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ ایک عرصہ گزرا تو قوم بیزار ہو گئی۔ قوم کے ظالم سرداروں نے اونٹنی کو ذبح کرنے کا فیصلہ کیا، اور ایک رات ظالم سردار اونٹنی کو ذبح کر ڈالا۔ سورۃ القمر میں ہے، پھر انہوں نے اپنے آدمی کو بلایا، چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو 3 دن کی مہلت دی اور فرمایا، 3 دن خوب کھا پی لو، مگر ظالم لوگوں نے ہٹ دھرمی کرتے ہوئے خود حضرت صالح کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ ان قوم میں 9 بڑے بدماش تھے۔ وہ کہنے لگے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ کہ اب ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کر دیں گے،
پھر ان کے وارث سے کہہ دیں گے ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے، اور یقین جانو ہم بالکل سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النمل میں، ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے یہ چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی، اس طرح چلی کہ ان کو پتہ بھی نہ لگ سکا۔ انہوں نے ایک چال چلی، اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی جس کی انہیں خبر تک نہ ہوئی، اور ان کا کیا انجام ہوا؟ قوم سمود پر عذاب غالب ہو گیا۔ سید آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ سمود پر عذاب آنے کی علامات اگلی صبح ہی سے شروع ہونے لگی، یعنی پہلے روز سب کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز سیاہ ہو گئے جیسے تاریکی چھا جائے۔ ان 3 دنوں کے بعد رات کے وقت ایک ہیبت نازک آواز سی آتی ہے، ہر شخص کو ہلاک کر ڈالا۔ جس حالت میں وہ تھے ان کی بستیوں کو ایسا کر ڈالا جیسے وہ کبھی وہاں بستے ہی نہ ہوں۔ ان کے غرور کا انجام آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ہے، سورۃ الہود میں ہے۔ اور وہ ارشاد فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چنگاڑ نے آ پکڑا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندے پڑے رہ گئے تھے۔ مسلمانوں کا